آنچه که ملاحظه کردید، صدایی که شنیدید، فضای غبارآلود استادیوم ایران کے سرکاری ٹی وی اسٹیشن پر حملہ ہوا ہے اور یہ دیکھیے یہ جو تصویر آپ دیکھ رہے ہیں ایران کا سرکاری ٹی وی اسٹیشن بتایا جا رہا ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ یہ دیکھیے اچانک سے وہاں پر حملہ ہوا اور ایران کے سرکاری ٹی وی چینل پر بھی میزائل داغ دیا. براہ راست نشریات کے دوران ٹی وی چینل کی خاتون اینکر سحر امامی سیٹ چھوڑ کر اٹھ گئیں. اینکر سحر امامی نے دوبارہ اسکرین پر کیا کہیں گے یہ جو اسٹیٹ ٹی وی کے اوپر حملہ کیا گیا ہے کس طرح سے ریڈ کر رہے ہیں آپ اس سچویشن کو؟ کیا موٹیو ہے اسرائیل کا؟ ویسے تو ہم سب جانتے ہیں غزہ میں تو جینوسائیڈ ہے. تہران خالی کر دے ہر کوئی. عجیب سی گھبراہٹ مچ گئی. پھر اس کے بعد کہتے ہیں ہم ریئل اینڈ ڈھونڈنا چاہتے ہیں. آپ کی یا آپ نے جتنی سمجھ ہے یا آپ نے آس پاس جو ڈپلومیٹ یہ مذمت نہیں، تھپڑ کے جواب میں الٹے ہاتھ کا تھپڑ. یہ ہے دنیا، اسی کا نام ہے. وہ کہتے ہیں سروائیول آف دا فٹسٹ. تو وہی دنیا جو غزہ کے 55,000 لوگوں کے جس میں بچے اور عورتیں جو ہے نا بہت بڑی تعداد تھی، ان کے مرنے پہ اور ان کے ویژولز پہ تو کوئی نہیں جاگا تھا. اسرائیل ایک بہت بڑا قدم اٹھانے جا رہا ہے اور اسرائیل کیا قدم اٹھانے جا رہا ہے اس میں ایک تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسرائیل یہ کہہ رہا ہے، یعنی نیتن یاہو نے یہ کہا ہے کہ وہ خامنائی کو نہیں چھوڑیں گے. اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو نیچرلی پھر وہ اس کا ایک امپیکٹ ہوتا ہے. تو اسرائیل خاصا تھریٹن فیل کر رہا تھا ایران سے. اور دوسری طرف ایران. جے ہند دوستوں، ایسے بھارت میڈیا میں آپ سبھی کا سواگت ہے. دوستوں، اسرائیل نے ایران کے سرکاری ٹی وی چینل کی عمارت پر میسائل داغی، جس کو لے کر سوشل میڈیا پر اس کا ویڈیو کافی زیادہ وائرل ہو رہا ہے. دراصل دوستوں، اسرائیل اور ایران کے بیچ لگاتار تناؤ بڑھتے جا رہا ہے اور ایران کے ایک سرکاری ٹی وی چینل پر جیسے اسرائیل کا میسائل آتا ہے، ایرانی اینکر جب اسٹوڈیو میں لائیو ٹی وی کے سامنے اپنا پرسارن دے رہی تھی، اس کے بعد جب اٹیک ہوا میسائل سے اور وہاں پہ اسٹوڈیو میں دھواں ہو گیا، جس کے بعد سے ایرانی اینکر کو وہاں سے بھاگنا پڑا، جس کو لے کر پاکستان میڈیا میں کافی زیادہ چرچا کے وجہ بنا ہوا ہے. اور کئی ٹی وی اینکر یہ بولنا چالو کر دیں کہ اسرائیل نے اب تہران کو قبرستان بنا دیا ہے. اسرائیل نے لگاتار تابڑ توڑ میسائل سے حملے کرتے جا رہا ہے اور پورے مسلم دیش ایران اور اسرائیل کے بیچ میں کچھ بھی نہیں بولنا چاہتے ہیں. اسرائیلی میسائل نے تہران پر IRIB ہیڈ آفس پر تابڑ توڑ میسائل داغے، جس میں بلڈنگ کو کافی زیادہ نقصان بھی پہنچا ہے اور کئی لوگوں کا موت بھی ہو گیا ہے. پاکستان میڈیا سے اب یہ خبر بھی نکل کے آ رہا ہے کہ ایران کے ساتھ دینے کے لیے پاکستان لگاتار کوشش کر رہا ہے. اسرائیل کو ضرورت پڑتا ہے تو پاکستان کھڑا ہوا ہے. آپ لوگوں کو اسرائیل کے میسائلوں کا اندازہ نہیں ہوگا کہ ایران کے سرکاری ٹی وی چینل پر رات کو لائیو شو کے دوران نیوز اینکر جب اسرائیل کو دھمکی دے رہی تھی، جب اسرائیل کا میسائل آتا ہے تو ٹی وی چینل چھوڑ کر ایرانی مہیلا بھاگ نکلی، جس کو دیکھتے ہوئے کئی پاکستانی ٹی وی اینکر اب بولنا چالو کر دیے کہ جیسے اسرائیل نے حماس پر حملہ کیا تھا، اسی پرکار ایران پر حملہ لگاتار جاری کیا ہوا ہے. تو دوستوں، آپ لوگ یہ پاک میڈیا ریئیکشن پورا انت تک ضرور دیکھیے گا. پاکستان میڈیا سے اس پہ کیا پرتکریا آتا ہے. اسرائیل ایک بہت بڑا قدم اٹھانے جا رہا ہے اور اسرائیل کیا قدم اٹھانے جا رہا ہے اس میں ایک تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسرائیل یہ کہہ رہا ہے، یعنی نیتن یاہو نے یہ کہا ہے کہ وہ خامنائی کو نہیں چھوڑیں گے، خامنائی کو مارنے جا رہے ہیں. یعنی نیتن یاہو خامنائی کو مارنے جا رہا ہے اور یہ کوئی بات بھی نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہو سکتا، مجھے لگتا ہے کہ ایسا ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں کئی دن سے اپنے شوز میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ وہ دن بہت قریب آنے والا ہے کہ جب آیت اللہ خامنائی کو مار دیا جائے گا، بالکل ویسے ہی جیسے اس سے پہلے حماس کے جو لیڈر تھے، جس میں اسماعیل ہنیہ اور بہت سارے نام، ان کو مارا گیا اور وہ چاہے بنکرز میں جا کے چھپے، چاہے وہ بہت اندر زمین کے اندر دھنس گئے کہیں پر جا کر، لیکن پھر بھی ان کو نہیں چھوڑا گیا. اب کیونکہ ایران نے اتنے بڑے حملے کیے ہیں، ایران نے جو اٹیکس کیے ہیں اسرائیل پر، وہ اتنے بڑے اٹیکس ہیں کہ اس سے وہاں پر کافی تباہی ہوئی ہے. دیکھیں، میں دیکھ رہی تھی کہ ایک سروے آیا، سروے کہہ لیں، رپورٹ آئی، رپورٹ کہیں گے اس کو، اور اس رپورٹ میں جو ہے وہ یہ بتایا گیا کہ جو اسرائیل ہے وہ ایک اسمال آرمی کے ساتھ، یا ایک اتنی بڑی طاقت نہیں جتنی کہ ایک مڈل ایسٹ پورا ایران کے ساتھ کھڑا ہے. ایسے میں بہت ہی ایک پریسائز اٹیکس کیے گئے ہیں اور ٹیکنالوجی جو ہے اسرائیل کے پاس جو ٹیکنالوجی ہے اس کا مقابلہ ایران نہیں کر سکتا. لیکن پھر بھی اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اسرائیل کا اتنی بڑی طاقتوں کے ساتھ مقابلہ کرنا ایک اکیلے کوئی اتنا آسان کام نہیں تھا اور نہیں ہے. دیکھیں، ایک تو یہ بات پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کیا کہا، انہوں نے کہا ہے کہ سب لوگ ایویکویٹ کر جائیں فوری طور پر. میں آپ کو ایگزیکٹلی اگر آپ کو بتاؤں نا تو پھر آپ کو پتا چلے گا کہ یہ کیا بات ہوئی ہے. جیسے 300,000 تو کہے ہیں نیتن یاہو نے،
اسرائیل نے کہ فوراً وہاں سے نکل جائیں. اچھا جو تہران کی سڑکیں ہیں, جو راستے ہیں, ان کی جو اس وقت نقشے سامنے آ رہے ہیں اس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ وہاں پہ ٹریفک جیم ہے, کیونکہ لوگ جو ہیں وہ دھڑا دھڑ گاڑیوں میں بیٹھ کر بھاگ رہے ہیں وہاں سے. اور یہ سچویشن ابھی نہیں بلکہ کئی دن سے, لیکن اب جب کہ یہ اعلان کر دیا گیا کہ دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور یعنی کہ امریکہ کا صدر پریزیڈنٹ یہ کہہ رہا ہے کہ فوری طور پر آپ نکل جائیں. پریزیڈنٹ ٹرمپ G7 سمٹ سے ایک دن پہلے اٹھ گئے اور بھاگم بھاگ واپس واشنگٹن ڈی سی پہنچے ہیں. اور وہ کس لیے؟ وہ اس لیے کہ کچھ بہت بڑا ہونے جا رہا ہے. اور جو اسرائیل ہے اس نے یہ دھمکی دے دی ہے, اس نے کہا ہے کہ میں نہیں چھوڑوں گا. اب ایک تو یہ بات کہ میں نے کہا کہ اسرائیل ہو سکتا ہے کہ آیت اللہ خامنئی کے اوپر حملہ کرے, اس کو مار دے. دوسری ایک اور بڑی اس کے اندر جو سٹیپ لیا جا سکتا ہے اسرائیل کی طرف سے وہ یہ ہے کہ کوئی ایسی چیز وہاں پر چلا دے کہ جس سے بہت بڑی تباہی ہو جائے ایران کی. تباہ دیکھیں اس میں تو نیوکلیر ہی رہ جاتا ہے نا. مجھے لگتا نہیں کہ اسرائیل ایسا کچھ جو ہے وہ کرے گا, لیکن پھر بھی جو ہے وہ دیکھ لیں اب کیا ہوتا ہے. لیکن اس میں ایک اور خبر وہ یہ کہ آیت اللہ خامنئی کو اس کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ تم ایسا کرو کہ اس سے پہلے ہی نیوکلیر چلا دو یا اس کی دھمکی دے دو, تم نیوکلیر کی دھمکی دے دو. کیونکہ لیکن ایران میں آپ دیکھیے کہ ایران ایک تو اپنے پراکسیز کو استعمال کرتا رہا مڈل ایسٹ میں, حزب اللہ کو خاص طور پہ, اور پھر اس کے بعد حماس کو بھی اسلحہ سپلائی کرتے رہے, اور پھر ہوتھیز کو بھی, اور پھر کوئی 1.5 درجن کے قریب اور اس طرح کی ٹیررسٹ آرگنائزیشنز ہیں سیریا میں, عراق میں, جن کو ایران ہر طرح کی سپورٹ دیتا رہا. تو ایک تو اسرائیل کے ساتھ یہ ان کی ایک دشمنی چلی آ رہی تھی. دوسرا ایرانی لیڈرز نے کئی مرتبہ اوپنلی تھریٹ کیا کہ ہم اسرائیل کو تباہ کر دیں گے, اسرائیل کو برباد کر دیں گے. اچھا اب جب آپ اس طرح سے ایک ریٹورک کا سہارا لیتے ہیں اور اوپنلی آپ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو نیچرلی پھر وہ اس کا ایک امپیکٹ ہوتا ہے. تو اسرائیل خاصا تھریٹن فیل کر رہا تھا ایران سے. اور دوسری طرف ایران نے ایک اپنا پروگرام بھی شروع کیا ہوا ہے, ایک نیوکلیر پروگرام انہوں نے شروع کیا ہوا ہے. اور اسرائیلی یہ کہتے ہیں جی کہ وہ اب بہت قریب ہے ایک نیوکلیر ویپن بنانے کے, یعنی کہ جتنا ان کے پاس انریچڈ یورینیم ہے اس سے وہ کچھ عرصے میں 9 ایٹم بم بنا سکتا ہے. 9. ایک تو یہ ان کو تھریٹ اسرائیل کو ایران سے تھی نیوکلیر ویپنز کی. دوسرا جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کے بیلسٹک میزائلز اس وقت کوئی 2000 کے قریب ہیں ان کے پاس, کچھ 400 کے قریب وہ استعمال کر چکے ہیں. لیکن وہ کوئی اس کی بھی وہ تعداد بڑھا رہے تھے, اور خیال یہ تھا کہ کچھ عرصے کے بعد وہ شاید کئی ہزاروں میں چلی جائے بیلسٹک میزائلز کی جو تعداد ہے. تو یہ 2 مین تھریٹس تھے اسرائیل کو ایران سے, ایک نیوکلیر تھریٹ تھا اور ایک بیلسٹک میزائلز کا, لانگ رینج بیلسٹک میزائلز کا. پاکستان سے ایز سچ ایران کو کوئی تھریٹ نہیں ہے, کوئی امیڈیٹ. کیونکہ سر ظاہر اگر امریکہ کی مرضی نہ ہوتی تو ہم تو بنا بھی نہ پاتے. جس طریقے سے ہم نے جو ہے وہ نیوکلیر ویپنز بنائے ہیں تو امریکہ کو پتہ ہی تھا, امریکہ چاہتا ہی تھا کہ ہم بنا لیں ذرا بھارت کو اور چائنا کی وجہ سے. لیکن یہ کہ پھر بھی عجیب بات ہے کہ ہم ڈرے رہتے ہیں. مگر یہاں پر امریکہ کا اگر ہم رول دیکھیں اس میں اسرائیل اور ایران کے بیچ میں, تو ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ وہ جیسے انہوں نے ہندوستان پاکستان میں سیز فائر کرا دیا ایسے وہ یہاں بھی کروا دیں گے. لیکن ہندوستان تو کہہ رہا ہے کہ جی ہم نے تو ڈونلڈ ٹرمپ کے کہنے سے سیز فائر کیا ہی نہیں ہے, ہم نے تو اپنی مرضی سے کیا ہے.